بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور عزیز طلباء، اس وقت ہم یہاں پر مسجد ابو بکر میں کس مقصد سے جمع ہے وہ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور آپ حضرات کا صبر و تحمل پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2:30 سے بیٹھے ہوئے ابھی تک بالکل چاق اور چومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، مسجد ابو بکر یا مدرسہ جامعہ ابو بکر یہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، کچھ مدرسہ ہے، کوئی لڑکے ہیں پڑھتے ہیں، اس مدرس سے پڑھا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ حضرات کو بخاری کے اختتام سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ حضرات کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اپنی مقدس کتاب اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوسری کتاب جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، ان کی درس و تدریس کا انتظام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا یا اس مدرسے کی ترقی میں جو کچھ محنت کی، زبانی ہو، مالی ہو، اللہ جل جلالہ شرف قبولیت سے نوازے۔ انہوں نے بہت ہی اونچا کام کیا ہے اور اپنے لیے جنت میں جگہ طے کی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ یا مدرسے کی تعلیم یا دارالعلوم، اس کا جتنا مقام ہے، اس کا جتنا درجہ ہے، بزرگوں اور دوستوں، ہم کو ہمیشہ ہر چیز کو کم آنکنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس وجہ سے اس مدرسے کو یا کسی بھی مدرسے کو جس اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے، جہاں اللہ جل جلالہ و امن والوں کا نام لیا جا رہا ہو، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، سمجھائی جا رہی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سمجھائے جا رہے ہوں، وہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے آنکھوں کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ نعمت کی اگر قدر ہوگی تو پھر اس صورت میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق ہوگی، ورنہ شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی مثال دی اور یہ فرمایا کہ دین کی مثال سانپ کی طرح ہے۔ سانپ صبح اپنے بل میں سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد گھومتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پوری جگہ پر جہاں تک اس کو گھومنا ہوتا ہے وہ گھوم کر آخر میں آ کر پھر بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسی طریقے سے یہ دین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچا
اور مدینہ منورہ جو بل ہے، مقام ہے، وہاں سے اب اس نے نکلنا شروع کیا، اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے عربستان کہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عرب ملکوں میں خاص طور پر مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، یہ سارے علاقے ہیں، دین وہاں پہنچا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پہنچا، اور پھر وہاں سے نکلا اور نکل کر ہندوستان میں آیا، اور ہندوستان میں بھی پہلے کوئی چرچا نہیں تھا، لیکن جب یہ آیا اور لوگوں نے قدر کی تو قدر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ضلع میں، ہر شعبے میں، ہر صوبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی اور نورانیت کو پھیلایا۔ بزرگوں اور دوستو، سارے کے سارے ہمارے گجراتی ہیں، میں بھی گجرات کا ہوں، ابھی پڑھا بھی وہیں رہا ہوں۔ بار بار میں نے وہاں کہا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کرے میرا یہ ڈر غلط ہو، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب یہ دین یا قرآن اور حدیث ہمارے گجرات سے نکل رہا ہے۔ اس وجہ سے مدرسے بہت ہیں، سب بھرے ہوئے ہیں، راندیر کے بھی دونوں، دابیل کے بھی، اور پھر اس کے علاوہ گجرات کے جتنے مدارس ہیں سب بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں گجراتی طالب علموں کی تعداد بہت ہی کم ہے، 2% بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کا مقام ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کو اس وجہ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ دین اور دینی نعمت ایسے مغربی ملک میں کہ مجاہدین نے بھی اس کو اپنے جہاد کے ذریعے سے فتح نہیں کر سکے، نہیں کیا۔ اور اگر شاید کرتے تو حالات اور ہتھیار ان لوگوں کے پاس اتنے ہیں کہ ہم کو کامیابی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کو اپنا دین ان تک پہنچانا تھا، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کسی بہانے سے ہمارے لوگوں کی توجہ اور ہمارے لوگوں کا دھیان اس کی طرف متوجہ کیا، اور ہم اپنا ملک چھوڑ کر کسی بہانے سے آ گئے۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسا کیا کہہ رہے ہو تم، تو ہم کمانے کے لیے گئے تھے، اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے گئے تھے۔ صحیح ہے، ہمارے جو اکابرین پہلے آئے ہیں ان سے جب ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، نہ مسجد تھی، نہ کچھ، نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی تھا، بلکہ ہمارے پلیٹ فارم میں تو بہت سارے ساتھیوں نے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رمضان کب آیا اور کب گیا اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا اور پھر یہ ساری صورتیں ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آبا و اجداد کو ادھر بھیجا، اگرچہ وہ آبا اجداد اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کا کیا منشا تھا وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر دلیل کے ذریعے سے ہی بات ماننے والے ہوں، اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ بغیر دلیل کے میں بات کوئی کہوں گا تو کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلے، اپنے وطن جا رہے ہیں، بیوی حاملہ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بارش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، بہت کچھ ہے، پوری
تفصیل واقعے میں نہیں جا رہا، مختصر سا بتا رہا ہوں. راستہ بھی بھول گئے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ نہیں بنے، رسول نہیں بنے، عامی انسان کے لبادے میں. رات کو ایک جگہ پر ٹھہرے. یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو، ہمارے ماں باپ تو پیسے کمانے کے لیے گئے تھے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستہ بھی بھول گئے، پریشانی بھی ہو گئی. دور سے کسی جگہ سے کچھ آگ جلتی ہوئی نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ دور کہیں آگ جل رہی ہے، میں جاتا ہوں، وہاں کوئی آدمی ہوگا، اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا اور انگارہ بھی میں لے کر آؤں گا تاکہ یہ سردی کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ پوچھنے کے لیے، انگارہ لینے کے لیے، اپنے گھر والے کی یا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے. آپ لوگ جس طریقے سے یہاں پیسے کمانے کے، آپ لوگوں سے برا نہ لگانا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. جب اس جگہ پر پہنچے، ہماری نیت تو کوئی بھی ہو، اللہ جل جلالہ ومن والہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچتے ہی کہا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے نکالو، پاک زمین پر آ گئے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی انا اللہ، میں ہی پروردگار ہوں. میں اللہ جل جلالہ نے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنفس نفیس بات کی. تو بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے میں کیا ہماری یہ شکل نہیں ہوتی؟ ہم آئے تو تھے دنیا کمانے کے لیے، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہمیں عطا کر دیا. ایک مرتبہ ہمارے براڈ فورم میں ہی، آپ کہیں گے کہ بخاری ختم کرنے بیٹھا ہے یا کس سے کہانی کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن بات آ رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں. اخباروں میں آیا کہ سورج گرہن ہوگا. میں وہاں تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے. تو اس سے پہلے کچھ تقریروں میں بھی کہا، فتویٰ شائع کیا اردو میں، انگلش میں، اور فتویٰ مسجدوں میں بھیجا. ہمارا ایک دوست تھا، مسجد سے میں نکلا تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ مفتی صاحب، میں نے کہا جی، سورج گرہن کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا. میرا دوست تھا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، آئے تو تھے تم لوگ صرف پاؤنڈ کمانے کے لیے، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ کو تمہاری کون سی حرکت پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤنڈ کی جگہ پر علماء کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر دینی باتیں ان کو سکھلاؤ. میں نے کہا سورج گرہن کی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے، حدیث میں وغیرہ تفصیل ہوئی ساری. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ جل جلالہ نے وہ سانپ کا جو میں نے قصہ ذکر کیا، گجرات سے گھوم پھر کر اب وہ امریکہ کے علاقوں میں اور اس مغربی ممالک میں، اب جہاں جاؤ، ٹرینیڈاڈ جاؤ تو وہاں پر، پاناما جاؤ تو وہاں پر. اور اب میں بہت زیادہ مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہوں. مولانا نے جب مجھے دعوت دی تو میں نے یہی کہا تھا کہ مولوی صاحب میں کسی کام کا نہیں ہوں، مجھے مت بلاؤ، لیکن بہت اصرار کرتے رہے. ان کے اصرار کی وجہ سے میں نے ہاں کی، لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ہاں کیا تو اچھا کیا. یہاں آپ حضرات کی حالت کو دیکھ کر
مجھے اس وقت یہ نہیں لگ رہا کہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نہیں لگ رہا کہ امریکہ کے کسی حصے میں ہوں، مغربی ممالک میں ہوں، نہیں لگ رہا۔ یہی معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں اسلامی ملک کے مدرسے کے طلباء کے سامنے جو سارے کے سارے دیندار ہے، جن کے سروں پر ٹوپی بھی ہے، منہ کے اوپر داڑھی بھی ہے، کپڑے بھی اسلامی ہے، میں یہاں بیٹھ کر ایسی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو استقامت اور ترقی عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدرسہ جو آپ کو دیا ہے وہ مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کے کیا ہے بل سے نکل کر گھومے گا، وہ اب آپ حضرات کے یہاں پر پہنچ رہا ہے، آپ حضرات کے یہاں پر۔ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور قدر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ حضرات نے علماء سے سنا، اور یہ سارے کے سارے علماء اسی اپنی زبان میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کی قدر کس طریقے سے کی جائے۔ بزرگوں اور دوستو، ایسے ملک میں، ایسی جگہ میں، ایسے ماحول میں بخاری کا ختم ہوگا، بخاری پڑھی جائے گی، بخاری پڑھنے والے ملیں گے، یہ تو سارے تصور کر کے لیے پہلے بیٹھتے تو آپ کو کہتا کہ کیا تصور کر رہے ہو، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس جگہ پر آپ کو ہی دکھلا دی۔ اس وجہ سے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قدر کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اگر آپ کے یہاں اولاد ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دنیاوی علم، دنیاوی زبانیں نہ سکھلاؤ، لیکن کچھ وقت ان کے لیے، کچھ وقت ان کے لیے اس طریقے سے نکالو کہ وہ دینی علم سیکھیں۔ اس وجہ سے کہ جو فساد اور جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ حضرات سب، تیزی سے ایسی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایسے شہوانی شیطانی جھونکے آ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے قبضے سے نکل جائیں، اس سے پہلے ان کو دینی علم سکھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ نعمت ہے ایمان، اخلاق حسنہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ وہ ان لوگوں کو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، آج یہ محتاج ہے، ان کو سکھلاؤ اور ان کو بتاؤ، عملی طور پر بتاؤ۔ مسلمان ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرت مفتی مظفر حسن صاحب، جن سے میں نے مشکات شریف پڑھی تھی سہارنپور میں، ان کا ایک دم قصہ یاد آ گیا۔ ابھی سبق پڑھا رہے تھے، وہی جھوٹ کا بات آئی تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سہارنپور میں پہلے زمانے میں بہت بڑا سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب آیا، تو لوگ سارے بھاگنے لگے۔ تو ایک بنیا بھی ہندو آدمی، تاجر آدمی، جس کو وہاں لالا جی کہتے ہیں، کہ وہ لالا جی بھی بھاگنے لگے۔ تو ایک آدمی ان سے مل گیا، پوچھا کہ لالا جی کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ندی میں سیلاب آیا ہے اور سیلاب میں پورا پول بہہ کر آ رہا ہے، اس لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس مسلمان نے یا جس آدمی نے بھی اس کو کہا، تو اس نے کہا کہ لالا جی، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وانیے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لالا جی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ کہا لالا جی تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے کیا؟ سیلاب آیا ہے ندی میں، پانی بہہ رہا ہے ندی میں، اور پانی بھی بہہ رہا ہو تو اس میں پول بہہ کر آ رہا ہو، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ بزرگوں اور دوستو، جو اس بنیے نے جملہ بتایا، جو ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، دل پر چوٹ لگنے کے لیے کافی۔ اس نے کہا کہ
پول کا بہ کر اس روڈ پر آ جانا ممکن ہے. مجھے یہ خبر مسلمان نے سنائی ہے اور مسلمان کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. بزرگوں اور دوستوں، کیا ہمارا مقام تھا کہ ہندو بھی ہماری بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج کیا حالت ہو گئی. بہرحال اس جگہ پر آئے ہیں تو ملازمت کرنے سے، نوکری کرنے سے، کمانے سے میں بالکل منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ جائز ہو اس کو اختیار کرو، ناجائز ہو تو انکار کر دو، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد میں ناجائز چیز نہیں کرتے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے آپ کو یہ بہت بڑا انعام کیا ہے. میں مولانا نے تو خود ابھی کہا بھی، لیکن میں نے کہا کہ ایک چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں، مجھ میں بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے کمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الکتاب والحکمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، حکمت کی باتیں بھی بتاتے تھے، اور اس کے بعد ایک بات آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے تھے. یہی تزکیہ کا اثر تھا کہ لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر کھا جایا کرتے تھے. وہ زمانے میں دستور تھا، واقعات ہے سارے، میں واقعات نہیں بتاتا، لیکن لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر کھا لیا کرتے تھے. اور ایسا موقع آ گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچے کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مہمان ہے، کون کھلائے گا؟ وہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلاؤں گا. گھر میں لے جا کر اس نے بیوی سے پوچھا تو کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، کیا کھلائیں گے؟ کہا کہ کچھ تو ہوگا. کہاں؟ بچے کے لیے رکھا ہے. تو پھر ایک کام کر، بچے کو ویسے ہی سلا دے اور اس کھانے کو تیار کر کے وہاں بچھا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اور تو دیا کے دیے درست کرنے کے اعتبار سے آنا اور دیت چڑھانے کی جگہ کھینچ لینا، اندھیرا ہو جائے گا. میں بھی اس طریقے جب چباتا رہوں گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ کھا رہا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ذکر کیا ہوا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود طاقت نہیں ہے، خود کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو وہ پورا کر رہے ہیں. بزرگ اور دوستو، یہ سارے واقعات ہم تقریروں میں بہت سنتے ہیں. ابھی میرے ذہن میں بات آئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدرسہ ہمیں دیا، دارالعلوم ہمیں دیا. اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں، کل بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک، اس وقت تو ہم مدرسے میں، مسجد میں ہیں، بہت مبارک جگہ ہے، برکتی جگہ ہے. دارالعلوم دیوبند بھی پہلے جامع مسجد میں تھا. حضرت مولانا عابد صاحب کا ارادہ وہیں رکھنے کا تھا، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا ارادہ تھا کہ نہ، مدرسے کی عمارت الگ ہونی چاہیے. پوری تاریخ ہے، پورا قصہ ہے. مجھے بھی یہ ہو رہا ہے کہ بھائی خدا کرے کہ میرا آنا پھر دوسری مرتبہ ہو، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی طالب علموں کے لیے، طالبات کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کے حفظ کے لیے، حدیث پاک کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ مستقلاً کوئی جگہ تیار کر دے، اور اس میں ہم سب کا حصہ ہو، ہم سب کی شرکت ہو. بزرگوں اور دوستوں، اب یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے ایک دم قصہ یاد آ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا. غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں ایسا کام کروں گا کہ ہر وقت ابو بکر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آج ان کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا. اور گھر گئے، اور گھر میں جو کچھ تھا
انصاف کے ساتھ آدھا آدھا کر کے وہ لے کر آئے. خوش ہو رہے تھے آج میں نے نمبر مار لیا. حضرت ابوبکر بھی لے کر آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا. یعنی جو کچھ تھا وہ سب لے کر آ گیا. حضرت عمر وہیں بیٹھے تھے. پوچھا عمر تم نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آدھا آدھا لایا. $1 میں سے بھی 50 سینٹ لے کر آیا. لیکن خود دل میں کہہ دیا کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ جب ہمارے اکابرین سارا کچھ دے رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین آدھا مال دے رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں میں ایسی بھی بات نہیں ڈالی کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس مدرسے کو مسجد کو اور قائم کریں اور ان کے لیے انتظام کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جب جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، بہت زیادہ وقت گزر گیا صرف اس مدرسے کے سلسلے میں. اصل تو ہے بات جو مجھے کرنی ہے بخاری کے متعلق ہے، لیکن یہ چیز میں نے ضروری سمجھا. مجھے بہت احساس ہوا، اور یہ بھی میں نے خود مولانا صاحب سے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کسی کو، بہت سے لوگ صاحب نسبت ہوں گے، اکابرین کے خلیفہ ہوں گے، اکابرین نے ان کو اجازت دی ہوگی. کون کون ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن جس طریقے سے محنت کر کے آپ لوگوں نے یہ حاصل کیا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہی لوگ جانے جن کو یہ چیزیں حاصل ہوئی. اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں ذکر کی مجلس قائم کرو، ذکر کرو. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کہیں سفر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارہ کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، حضرت شیخ نے افریقہ میں ذکر کی مجلس قائم کی، پاکستان میں ذکر کی مجلس قائم کی، خود انگلینڈ میں آ کر حضرت نے کام کیا، حالانکہ حضرت نے سہارنپور سے آگے کہیں سفر کیا ہی نہیں. اب وہ ضرورت ہے، اس لیے کہ فساد ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور فساد کا علاج کوئی نہیں. اگر فساد کا علاج ہے تو صرف ذکر ہے. بزرگوں اور دوستو، یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. میرے ذہن میں تو تھا کہ امام بخاری کون ہے اور انہوں نے کیسی حالت میں کتاب لکھی، کتنی مشقت سے، کتنی مشکل سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی، کتنی عمر میں حاصل کی. آپ حضرات نے تو سبق میں سنا ہوگا، لیکن بہت سارے نئے حضرات ہیں، ان کے لیے میرے جی میں چاہ رہا تھا، نئے حضرات ہیں ان کے لیے جی میں چاہ رہا تھا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو دل میں ایک اور دوسرا خیال آ گیا، پتہ نہیں یہ حضرات ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ بزرگوں اور دوستوں، بخاری کے اختتام پر جلسے کر رہے ہیں، یہ جلسہ بدعت ہے کہ بدعت نہیں ہے؟ بہت لمبی بحث چلتی ہے. یہ خود مجھے بھی راندیر میں وہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، بخاری کا ختم ہوتا ہے، تو کہا گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ان کو جواب دیا، وہ بتا رہا ہوں. میں نے تو مختصر جواب دیا کہ بھائی دو راستے ہیں، ایک تو ہے حضرت شیخ کا راستہ نور اللہ مرقدہ، کہ حضرت شیخ کے یہاں بخاری ختم ہوتی تھی تو کوئی اعلان نہیں، کچھ نہیں، سبق ہو رہا ہے، سبق ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، جتنے موجود ہیں انہوں نے دعا کر لی اور ختم. اور میں نے کہا ایک دوسرا راستہ ہے دارالعلوم دیوبند کا، کہ دارالعلوم دیوبند کا حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین مسعود مدنی نور اللہ مرکزہ کے متعلق ہم نے سنا، معلوم تو نہیں، سنا ہم نے کہ بخاری ختم ہوتا تھا تو کبھی رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے، اور اتنی شہرت اس کے ہوتی تھی کہ پورا دارالعلوم دارالحدیث
پورا بھر جایا کرتا تھا، اتنے کثرت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے. تو میں نے کہا دونوں راستے ہیں، سہارنپور کا بھی ہے اور دیوبند. لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والوں کا فضل و کمال، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کم نہیں. ابھی تمہارے سامنے حدیث گزری، ابھی پڑھی اس میں سے کہ میری رحمت بڑی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہوئی ہے. یہ حضرات جو دن رات روزانہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ صرف حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. فضیلتیں آپ حضرات کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں کہ فرشتے پاؤں بچھاتے ہیں اور یہ وہ ہے سب کچھ. لیکن یہ فضیلتیں ہم کو تو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم تو دن بھر ملازمت میں جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں. پڑھنے پڑھانے کا وقت ہمارے پاس کہاں ہے؟ بہت سارے حضرات آپ میں ایسے ہوں گے کہ جن کو مدرسے میں آنے کا، مدرسے میں جانے کا وقت بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کی رحمت آپ کو کھینچ رہی ہے، اور کھینچ کر اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے موقع پر جمع کرتی ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث پڑھنے کے لیے آ جاؤ. بخاری کا ختم ہے، آ جاؤ. دعا کا موقع ہے، آ جاؤ. اور ایک حدیث پڑھ رہے ہو یا ایک حدیث پڑھی جا رہا ہے وہ سن رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہا جائے گا کہ حدیث پڑھنے والے ان کو بلایا جائے، ان کو اٹھایا جائے. تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ دارالعلوم میں جو پڑھے ہو اسی کو بلاؤ. بلکہ وہاں تو عام ہوگا کہ جو حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو سب کو بلایا جاؤ. تو کیا آپ لوگوں کو حدیث کے پڑھنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا؟ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، بغیر قسم کی شہرت یا جوش یا ریاکاری یا یہ چیزیں، یہ تو ہے بری چیز، منع ہے. لیکن ایسا نہ ہو اور بلایا جائے کہ بھائی آج ختم رکھا ہے یا آج فلانی چیز ہے اور کیا ہے، آپ آ جاؤ. اور جو 3 گھنٹے 2-2:30 بجے سے شروع ہوا تھا تو 4 گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں. تو یہ 4 گھنٹے جو دین کے لیے، حدیث کے پڑھنے کے لیے، حدیث کے سننے کے لیے یا حدیث کے ختم کے لیے لگائے، کہ آپ لوگ طالب علموں میں شامل نہیں ہیں. آپ نہ سمجھیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں آپ حضرات طالب علموں میں شامل. تو اس طریقے سے یہ موقع، میں پھر یہ کہہ دوں کہ جو حضرات کہتے ہیں یہ تو بدعت کو بھی سنت کر رہا ہے، تو میں اس کو بتا دوں کہ بھئی نہیں، بدعت ہے. میں آج بھی بدعت کو بدعت مان رہا ہوں، لیکن جو خیر ہے، جو پہلو ہے، کسی قسم کی کوئی تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو. اور موقع مل گیا، چلو ختم کو تو چھوڑو. آپ کو اگر دل میں ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حفاظ کرام میں داخل ہوں اور درجہ حفظ کی قرات میں آ کر بیٹھ کر ایک آدھ سورت یاد کر لی، ایک آدھ آیتیں یاد کر لی، یا اور دوسرے موقع پر حدیث کا درس ہو رہا ہو، آج میں گھر بیکار فارغ بیٹھا ہوں، چلو میں جا کر 2 حدیثیں سنتا ہوں، تو کیا آپ حدیث کے طالب علموں میں شامل نہیں ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی محدثین کا جو اعزاز کرتا ہے وہ نہیں کرے گا. اس معنی کر کہنا چاہے تو یہ جائز اور درست ہے. بہرحال آپ حضرات کو میں مبارکبادی بھی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں نہیں کہہ رہا، ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کرم کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی سند میں نام پڑا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن البردزبہ جو پھر بخاری رحمۃ اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تیسری پیڑھی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم اور ان کے والد
یہ اسلام لے آئے تھے، 4 پیڑھی ہو گئی، 100 سال سے اوپر کا زمانہ ہو گیا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 169 میں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جی تو یہ چاہتا تھا کہ کتنے جلدی اسلام پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے عربستان سے لے کر وہاں تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف عربستان میں، سعودی عربیہ میں نہیں کہتا، عربستان کہتا ہوں، عربستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیلا۔ لیکن کیا ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اگر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محنت نہ کرتے، پتہ نہیں ہم بھی کسی گوبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے، اور پتہ نہیں ایمان ہوتا کہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، یہ حضرت امام بخاری کا نام تو ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے والد کا نام ہے ابراہیم، یعنی امام بخاری کے دادا۔ حضرت اسماعیل، ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت چہیتے اور خاص الخاص آدمی تھے۔ امام مالک کے، جو آدمی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص الخاص ہو، کتنی بزرگی والا ہوگا، کتنا تقوی والا ہوگا، وہ تو آپ ہی اندازہ لگا دیجیے۔ حضرت اسماعیل کا جب انتقال ہوا، حضرت امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اگر میں ایک سوال پوچھ لوں، جیسے ابھی مولانا سوال پوچھ رہے تھے کہ کتنی حدیث حفظ کی، کتنی حدیث حفظ کی، میں اتنا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس جتنا مال ہے، آپ کے پاس جتنی دولت ہے، میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، کیا آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہو کہ سب حلال ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ یہ میری ملکت ہے، میرا تو انتقال ہو رہا ہے، اور اس میں ایک پیسہ بھی شبہ والا نہیں ہے، سب حلال ہے۔ انتقال ہو گیا، والدہ نے اسی پیسے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہے تعلیم وغیرہ کا انتظام کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں خراب ہو گئی، نابینا ہو گئی، دکھائی نہیں دے رہا۔ والدہ رو رو کر دعا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ آج کل ہماری اولاد کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، جانا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ ہمیں خود دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ میری اولاد کو درست کر دے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی، یتیم بچہ، کوئی ہے نہیں، نابینا ہے، کیا ہوگا؟ ایسی دعا کی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹے کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا، آنکھیں دیکھتی ہو گئی۔ چنانچہ صبح اٹھ کے دیکھا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ درست تھی، اور اس درست کی آنکھ میں حضرت شیخ نور اللہ نے فرمایا، سوانے میں لکھا بھی ہے کہ چاند کی روشنی سے ایک کتاب لکھی، چاند کی روشنی میں ہم سے خط بھی نہیں پڑھا جاتا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کر رہا ہوں، بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ذوق اور شوق دیا تھا. آج کل ہمارے یہاں ماحول ہے، معمول ہے کہ بچہ بڑا سا تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، مکتب کا ہو جائے تو پھر اس کو حفظ میں بٹھا دیتے ہیں. اس زمانے میں دستور تھا حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی عمر میں، 10 سال ہی کا بچہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے 10 سال کے بچے کو دیکھو، 10 سال کے بچے کو کیا دیکھو، بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں 23-25 سال والا امام بخاری کا کام آئے گا تو یہ 23-25 سال والے بھی سوچیں پڑیں گے ہم کیا کریں. 10 سال کے بچے جا کر امام داخلی بہت بڑے امام تھے، وہ درس حدیث دیا کرتے اور بڑے بڑے نامور شاگرد ان کے پاس آتے تھے. یہ چھوٹے سے بچے امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے شوق سے اس مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا شیخ ہو، اتنی بڑی حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو، اتنے بڑے بڑے علماء شاگردان کرام ہو، ایسے وقت میں ایک 10 سال کا بچہ جا کر بیٹھ جائے تو اس کی طرف توجہ کون کرتا ہے؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری توجہ سے درس سن رہے تھے. امام داخلی درس دیتے ہوئے ایک جگہ پر سند بتاتے ہوئے ان ابن زبیر کہہ دیا. یہ تو ایگزامپل میں نے دیا آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے چھوٹے سے بچے کھڑے ہو گئے، حضرت غلطی ہو رہی ہے، ابن زبیر کا ملاقات ثابت نہیں ہے، بھول ہو رہی ہے، ابو زبیر ہونا چاہیے. امام داخلی کتنے بڑے شیخ، 10 سال کا بچہ ان کی غلطی نکال رہا ہے. اساتذہ بھی اس زمانے کے اساتذہ تھے. آج کل تو ہماری حالت یہ ہے، میں بھی اساتذہ میں داخل ہوں، کوئی چھوٹا سا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بیٹھ جا، تو کیا جانے، تو استاد ہے کہ میں استاد ہوں. لیکن امام داخلی سیدھے گھر گئے، کتاب تھی اس کتاب میں دیکھا اور کتاب میں دیکھنے بعد بتایا کہ لڑکے نے صحیح کہا. اس وقت سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی عمر میں عزت کے اور وقار کی نگاہ سے دیکھے جانے. 16 سال کی عمر ہو گئی تو اپنے والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے ارادے سے نکلے. بخارا، سمرقند، یونائٹڈ اسٹیٹ کا علاقہ تھا، اب تو چھوٹ گیا. وہ وہاں سے چلے حج کے لیے. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا کہ 6 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں پہنچا دے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے اور پھر ان کے بھائی اور والدہ کو واپس چھوڑ دیا، اور وہیں سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے حاصل کرنے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور صحابہ نے تو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، کسی کے پاس حدیث تھی، کہاں تھی، وہ حدیثیں سب جمع کرنی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 23 سال کی عمر تک اس حدیثوں کو حاصل کیا. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میلوں مہینوں تک جانا پڑتا تھا، چلنا پڑتا تھا. ایسی طرح سے انہوں نے اس حدیث کو، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا مولانا فرما رہے تھے کہ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کی. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک شام، عراق، مصر، ہر جگہ پر جہاں جہاں معلوم ہوا کہ فلانی جگہ بہت سے تو وہاں پہنچ گئے. چلو پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ بڑھنے لگا. 23-25 سال کی عمر ہو گئی. اساتذہ کی نظر میں ان کا اور زیادہ عزت بڑھ گئی. ان کے حفظے کے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حفظہ بھی بڑا کمال کا دیا تھا. اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے شیخ تھے. علی ابن مدینی بڑے شیخ تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ.
انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کتاب تصنیف فرمائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے، ڈر پیدا ہو گیا کہ میں کیسے لکھوں، کس طریقے سے ہوں. انہی دنوں میں انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری کے ہاتھ میں ایک مور پنچ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بدن کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہے اس کو ہٹا رہے ہیں. کسی نے تعبیر بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جو موضوع اور غلط روایتیں جمع ہو گئی ہے آپ اس کو نکال کر صاف کریں. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. اور اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک فہرست بنائی. جیسے ایک پلانر ہوتا ہے وہ پہلے گھر کا پلان بناتا ہے، اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابواب جمع کیے، اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھ کر اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر. اور جب پھر تفصیل شروع ہوئی، جب تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر باب کے ساتھ حدیث کو منتخب کر کے ذکر کیا، اور حدیث بھی ایسی صحیح کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے. امام مسلم سے بھی زیادہ سخت شرائط کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو جمع کیا. پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی، اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اس حدیث کو جمع کیا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے میں نے سنا ہے، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا، حضرت شیخ نے سنا تھا کہ باوضو کیا کہتے ہیں روزے کے ساتھ. اور حضرت فرماتے تھے کہ میرے حساب سے 25 سال کی عمر میں، یعنی 10 15 سال 13 سال یا 15 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی. تو جس شخص نے 15 سال تک بخاری لکھی ہو اور اس اہتمام سے لکھی ہو، روزے کے ساتھ ہو، تقویٰ طہارت کا تو درجہ ہی کچھ اور ہے، تو پھر وہ اس کتاب کا قبول ہو جانا قرین قیاس ہے. اسی قبولیت کی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آج بھی یہ کتاب سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہر جگہ پر پڑھائی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو لکھ کر، وہ خواب بتایا میں نے، اس کتاب کو لکھ کر حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی. اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے خیال سے 26 سال کی عمر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی سالوں تک خود بخاری نے درس دیا. ہزاروں شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی روایت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت فضیلت دی. ایک یہ بھی بتایا کہ جب اس کتاب کا کوئی آدمی پڑھے اور ختم کرے، اور ختم کرنے کے بعد جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے. اگر اس کا جس طریقے سے قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی شفا عطا فرماتے ہیں. ہمارا اکابرین کیا ہے، معمول ہے. اور آج بھی یہ ختم ہو رہی ہے. اس ختم کی دعا میں آپ شریک ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے. بزرگوں اور دوستو، ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے کیا خوبی بیان کی جائے. بڑی عجیب کتاب ہے.
حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے زبردست عالم تھے. حافظہ کیسا تھا وہ آپ حضرات جانتے, میں مجھے کچھ بتانا نہیں, آگے بڑھتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ تم جو کہو اس سبجیکٹ میں, جو کتاب کہو میں لکھ دیتا ہوں. ہدایہ کی جگہ پر دوسری ہدایہ, مقامات کی جگہ پر دوسری مقامات, لیکن 3 کتاب ایسی ہے کہ میں اسے لکھ نہیں سکتا. ایک تو قرآن پاک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے ہی ہے, اور دوسرا بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی محنت کے ساتھ اور اتنے نکات کے ساتھ اور اتنے بہترین طریقے پر لکھا ہے کہ اس کی ساری خوبیاں اگر کوئی پڑھانے والا کہے کہ میں کر سکتا ہوں, میں تو کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ان کے سوالے میں نے پڑھا. حضرت شاہ صاحب, حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کو بخاری دی گئی, تو انہوں نے کہا قیامت کی نشانی پوری ہو گئی. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. تو مولانا شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے گر کو نہیں بیان کر سکتا, میں اور دوسرا کس کھیت کی مولی. پھر بھی وقت ختم ہو رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, میں ابھی تو یہ بتانا چاہتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کس قدر دماغ لگایا ہے. تصوف والوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی ترقی کر کے جائے, ترقی کرے. بحر ناپیدا کنار سمندر ہے ایسا, اتنی ترقی کرتے چلا جائے گا, ترقی انتہا کہاں ہوگی؟ تو کہ النہایا انتہا, اینڈ آف اٹ. نہایا هو البدایا. آدمی بدایا پر پہنچ جائے, نہایا ہو گئی. اب اس کو سمجھانے میں دیر لگے گی, لیکن مختصر سا میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہمارے اندر حسد, بغض, کینہ, کپٹ, جھوٹ, چالاکی, 420 کچھ تھا؟ نہیں تھا. اور دلیل ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. لیکن پھر ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھروں میں جو باتیں تھیں وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی. پھر مشائخ کے حقہ کے ہاتھ پر جا کر ہم نے بیعت کی. یہ ضروری ہے, بزرگان دین یاد رکھنا ہے اس کو, مولانا نے بھی بتایا آپ کو. اب اس کے بعد وہاں بتایا کہ دیکھو تمہارے دل میں سے حسد نکلنا چاہیے, بغض نکلنا چاہیے, کینہ نکلنا چاہیے. اور وہ ذکر عطا کرتا ہے, معمولات بتاتا ہے, اس پر عمل کرتا رہتا ہے, تو اس کا دل جو حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے, جو تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے. جیسا بچہ پیدا ہوا تھا اس. اب جب ایسی حالت ہو گئی, نہایا ہے, انتہا ہے, اب یہاں سے سیدھے جنت میں. ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. خیر بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی شروعات بھی ایسے ہی کی کہ سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا, اس لیے کہ ایمان کے بغیر چارہ کار نہیں. بزرگوں اور دوستوں, بات بالکل صحیح ہے. آج ہم لوگ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے, اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم ہے یا نہیں ہے, ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ایمان میں اگر کوتاہی نکل آئی تو بے ایمانی ہے, اور بے ایمانی کو کبھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا. گناہ سے تو توبہ اللہ کے بعد ہو جائے گا. اس وجہ سے اپنے عقائد کو دیکھو. آج کل تو حالات ایسے ہو رہے ہیں, واٹس ایپ ہر ایک کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں,
صبح کو نئی خبر، شام کو نئی خبر، اور اسی خبر کے ساتھ اس کا دماغ بھی پھر گیا، اور آئندہ بھی تو کیا کیا ہوگا وہ دیکھو۔ بہرحال ہمارا ایمان سب سے پہلے پختہ ہونا چاہیے، اس لیے کتاب الایمان کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جیسے مولانا نے بتایا کہ وضو بتایا، نماز بتائی، روزہ بتایا، زکوٰۃ بتایا، ساری چیزیں ذکر کر دی، اور اخیر میں پھر ایمان کا کتاب التوحید رد علی الجہمیہ کے نام سے باب ذکر کی۔ اب آپ سمجھیں گے اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات ہے، ایک مقرر آدمی ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، اور تقریر میں پہلے ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، رسول پر ایمان لانا چاہیے، اور پھر اپنی تقریر کو کھینچتے چلے جاتا ہے، کبھی کچھ بہت سارے واقعات اور حالات وغیرہ سارا ذکر کرتا ہے، اور جب اخیر میں آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو اور رسول کی اتباع کرو۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہوشیار جو خطیب ہوگا وہ ابتدا کے اوپر لا کر آپ کو روکے گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اپنی کتاب کے ابتدا میں ایمان کو ذکر کیا، انتہا میں ایمان کو ذکر کیا۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ آخری باب ہے۔ دیر تو ہوگی، میرے خیال سے آج ہمت کر کے ہی بیٹھے رہو، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب قائم کرتے ہیں۔ باب قائم کرتے ہیں تو کبھی قرآن پاک کی آیت کو ذکر کرتے ہیں، کبھی حدیث پاک کے الفاظ کو ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا۔ کیوں قرآن پاک کی آیت کو کیوں ذکر کیا؟ اس وجہ سے کہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اور عقیدے کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے عقیدہ اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب خبر متواتر ہو، اور قرآن پاک خبر متواتر ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیت ذکر کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ ثابت کیا کہ قیامت کے دن ایک میزان قائم ہوگا، اور اس میزان میں نیکی اور برائی سب تلے گی، اور جس کا وزن بڑھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے پہلے حدیث ہرقل میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ہر جب باب پورا ہوتا ہے تو آخر کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اور حضرت شیخ نور المرکزہ فرماتے ہیں کہ بھائی میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری موت کا تذکرہ کرتے ہیں، موت یاد دلاتے ہیں، کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دنیا میں کما رہے ہو، بہت کچھ کر رہے ہو، بہت کچھ بول رہے ہو، بہت کچھ کام کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اخیر میں ترازو قائم ہوگا، اور اس ترازو پر تمہارے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخیر میں آخری جو بات تھی اس آخری بات کو یہاں پر ذکر کیا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ دنیا جو ہے وہ آخری جگہ نہیں، یہ تو دارالعمل ہے، اور اس کا عمل کا بدلہ ہوگا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب آسان حساب فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب ہے کہ چلو کھولو، ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھو تھوڑو، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پوچھا گیا کہ یہ پیسے کہاں سے کمائے، یہ پیسے کہاں خرچ کیے، یہ پیسے کہاں سے آئے، فقد نقش، اگر یہ سوال ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بزرگ اور دوستو، ہم تو آنکھیں بند کر کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا اس کی فکر کرو۔
یہ صرف پیسے کے سلسلے میں نہیں، عمل یہ کیوں کیا، کیسے کیا تھا، کس وجہ سے کیا. اگر قد نوکشا تو ہلاک کیا جاؤ. بہرحال نزع الموازین القسط. اب یہاں پر یہ علماء کی باتیں شروع ہو جائے گی کہ موازین کا کیا معنی، کہ موازین جمع ہے میزان کی. میزان کہتے ہیں ترازو کو. تو ترازویں قائم کی جائے گی، یہ مطلب ہوا، یہ معنی ہوا. تو بھائی ترازو قائم کی جائے گی کہ نہیں، پہلے تو اسی کو سوچو کہ یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، ترازو قائم کی جائے گی یا نہیں. میں نے ابھی بتایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کو تو فکر ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کیا حساب کیا کتاب، کچھ بھی نہیں ہوگا. کافی لوگ یہی کہتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں بتایا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا آخری نہیں، بلکہ قیامت آئے گی، اور قیامت آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. وہ بھی ابھی آئے گا آگے. سب کا حساب کتاب ہوگا یا سب کا نہیں ہوگا. علماء کے اس میں بھی مختلف اقوال ہے. کہتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں ایمان ہی نہیں، جس کے نامہ اعمال میں کوئی کار خیر ہی نہیں، اس کا حساب کتاب کیا ہوگا. اس کو تو پہلے سیدھے کہا جائے گا کہ پہلے سے بکنگ ہے، جاؤ. اور جس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام یا دوسرے متقی پرہیزگار حضرات جو بھی ہیں، ان میں بھی گناہ نہیں کہا کہ تمہارا بکنگ پہلے سے جاؤ. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، سب کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے کہ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا. ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، لیکن اپنے لیے نہیں، بلکہ ہم کو تعلیم کے لیے کہ میری امت کیا کرے، اس طریقے سے دعا مانگے. مغفرت کے لیے 80 مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر استغفار کرتے تھے. وہ اس لیے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی زبان سے استغفار نہیں نکلتا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک صاف ہونے کے باوجود ایک جگہ پر 80 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اس ڈر سے کہ قوم دیکھ لے کہ میرے نبی کا کوئی گناہ نہیں تھا، پھر وہ اتنی توبہ کرتا تھا، تو میرے تو گنہگار ہو، میری توبہ کتنی کرنی چاہیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. یہ میزان کا معتزلہ حضرات جو ہیں، بعض فرقے ہیں، جیسے اپنے حدیث میں سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا پہلی جماعت ہوتے 72 فرقے ہوتے تھے، میری امت ایک قدم آگے 73 فرقے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، تفصیل پوچھی، تو اس میں کہا تو سب جہنم میں ہوں گے ایک جماعت کے علاوہ، ایک فرقے کے علاوہ. پوچھا وہ فرقہ کون سا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جس کا عمل، جس کا عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، صحابہ کے جیسا ہو، وہ آدمی کیا ہوگا؟ راہ راست پر ہوگا. آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو راہ راست پر کہتے ہیں، لیکن راہ راست پر کون ہے وہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پوتا ہے افریقہ میں، ان کا نام بھی سلمان ہے. وہ اسکول میں، کالج میں پڑھے. میرا جو فیملی ڈاکٹر تھا اس کے وہ رشتہ دار ہوتے تھے، تو افریقہ سے وہ آئے براڈ فورڈ. تو میرا جو فیملی ڈاکٹر تھا وہ مجھے جانتا تھا، تو اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی مولانا آئے ہیں، ذرا ان کو دیکھ بھال کرو، خدمت کرو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. ان کو لے آیا. پھر مولانا، آپ جانتے ہوں گے مولانا سید سلیمان ندوی کتنے بڑے آدمی تھے، کون تھے. پھر ان کا پوتا بھی اس وقت بہت اونچا ہے. خیر بہرحال ابھی زیادہ وقت نہیں ہے. میں ان کو لے جانے لگا تو براڈ فورڈ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے لوگوں کی دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ قادیانیوں کی مسجد ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے، فلاں بہت ساری مسجدیں ہمارے براڈ فورڈ میں. اور میں اس کو پھرا رہا تھا تو پڑھتا ہوں. تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد بہت ہی
آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ مجھے کہا مفتی صاحب ایک بات پوچھوں کہ کیا سوال کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک بات پوچھو. میں نے کہا پوچھئے. کہا کہ اگر اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو کون سی مسجد میں جائیں گے؟ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. بزرگ اور دوستو، آج ہماری حالت یہ ہو کہ ہر ایک کی ڈیڑھ کی مسجد الگ ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے. اس پر میں بات کہہ رہا تھا کہ حق پر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ. کوئی بھی کام ہو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا. دیوبندیت کو چھوڑو، بریلویت کو چھوڑو، قادیانیت کو چھوڑو، ساری چیزوں کو چھوڑو، ایک ہی چیز کو پکڑ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا. اگر اسی طریقے سے اگر ہے تو تم حق پر ہو، تمہارا فائدہ. بہرحال تو یہ معتزلہ جو تھے ان کے بہت سارے اختلافات ہیں. ان میں ایک بات تو یہ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقل میں آئے وہی بات صحیح. آج بھی بہت سارے معتزلہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو بیج بوئے ہیں وہ اثر ہے کہ اون کیم تیج کھرو منے سمجھ میں آوے تیج صحیح. بہت سارا اختلاف جو چلتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ نہ من نہیں سمجھ میں، ہماری عقل قبول نہیں کرے. ارے تمہارا عقل معیار نہیں ہے، معیار وہی ہے. خیر بہرحال یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ میزان قائم نہیں ہوگا. ابھی قرآن میں آیا ہے نزل الموازین، کہتا ہے مجاز کے اوپر محمول ہے کہ میزان ترازو انصاف کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کریں گے، ترازو نہیں ہوگا. تو پہلا ہی اختلاف ترازو پر ہو. اب دوسرا اختلاف یہ ہوگا ترازو ہوگا. ہم کہتے ہیں ترازو ہوگا، قرآن میں ہے موازین. جب تک حقیقت کے اوپر محمول کرنا ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جایا جاتا، اس وجہ سے میزان ہوگا، ترازو ہوگی. اب یہ ترازو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، میزان واحد ہے، موازین جمع ہے، تو کتنے ترازو قائم ہوں گے، ترازویں قائم ہوگی، یہ ترجمہ ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگا اور وہ اتنا بڑا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں رکھ دیا جائے تو وہ سب کے سب اس میں سما جائے، اتنا بڑا ترازو. اور عظمت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا. جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہم اسے تو نہیں کہتے، آپ تشریف لائیے، آپ بیٹھیے، کہتے ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں ہمارے کہ ہر ایک گناہ کا ایک ایک ترازو ہوگا. جھوٹوں کا ترازو الگ، 420 کا ترازو الگ، زانیوں کا ترازو الگ، شرابیوں کا ترازو الگ. اس طریقے سے ہر ایک کا ہوگا، اس لیے بہت سارے ترازو ہوں گے. بہرحال موازین یا میزان لیوم القیامہ، سب سے زیادہ بحث تو اس پر آئی کہ ترازو میں تولا کیا جائے گا. ابھی بھی ہم بازار میں جاتے ہیں تو ترازو میں کیا کہتے ہیں شکر ہے تو وہ تولی جاتی ہے، اور جو ہجوم جسم والی چیز ہو وہ تولی جاتی ہے. اگر ہم دکان پر جا کر کہیں ہمیں 1 پاؤ آکسیجن تول دو تو کیسے ہوگا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو عرض ہے، دکھائی نہیں دیتا، ہوا دکھائی نہیں دیتی. تو اس وجہ سے تولا کیا جائے گا. تو اس کے مختلف جوابات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے دانی اور بائیں طرف کرامن کاتبین کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ ہر سیکنڈ کی حرکت لکھتا رہتا ہے. ICU میں جیسے نہیں لکھا جاتا اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے. اور وہ دفتر ہوں گے. ان لوگوں کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جس کے 99 دفتر ہوں گے اور اتنے لمبے ہوں گے. پوری حدیث یاد ہو گئی تو وہ تولی جائے گی. تو یہ کہتے ہیں وہ دفتر تولے جائیں گے. بعض کہیں کہ نہیں، آدمی خود تولا جائے گا، نیک ہوگا تو وہ. تیسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اچھے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اچھی شکلوں میں ہوں گے اور برے اعمال بری شکل میں ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم میں بچھو ہوگا، وہ بچھو بڑا گدھے کی طرح ہوگا، بڑا ہوگا وہ. تو وہ بچھو
گدھا نہیں ہے. ہم نے جو گالیاں بکی ہے, ہم نے جو برا کہا تھا, وہ بری چیز ہی کیا ہے تبدیل ہو گئی وہاں پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو ایک سانپ گلے میں لپٹا دیا جائے گا اور وہ بہت زہریلا ہوگا اور وہ سانپ اس کو کاٹے گا اور سانپ خود کہے گا کہ تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تو تجھے نہیں پہچانتی. کہا کہ میں تیرا وہ نیکلیس ہوں, میں تیرا وہ نیکلیس ہوں کہ دنیا میں پہن کے فخر کے ساتھ گھومتی تھی, یہ ڈائمنڈ کا پیس ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی بتا دیا. بہرحال اس طریقے سے ہوا. نیکیوں کا بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے. ختم کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. نیکیوں کا بھی ایک ہوتا ہے کہ حدیث آئی ہے, بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت طریقہ کے مطابق وضو کرے اور سنت طریقہ کے مطابق وضو کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, بغیر کسی وسوسے کے 2 رکعت نفل پڑھے. بزرگوں اور دوستوں, کئی مرتبہ یہ حدیث ہم نے سنی, لیکن حدیث کے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے. ایک دن سوچ کر بیٹھو کہ جب یہ حدیث سنی تھی اور اخلاص کے ساتھ سنت طریقہ کے مطابق وضو کرنا ہے اور سنت طریقہ کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت پڑھنی, اور 2 رکعت ایسی پڑھنی ہے کہ وساوس نہ آئے. اب تو ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں تو کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے چوک میں گھومتے ہیں, بازار میں گھومتے ہیں, پتہ نہیں کہاں. سورت کا ہوں اس لیے سورت کی مثال بتاؤں, یہاں کا تو مجھے معلوم ہی نہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ دماغ گھومنا چل جاتا ہے. ایسا نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, توجہ کے ساتھ رہے. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ہمارے سید طائفہ ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک خادم تھا. انہوں نے یہ حدیث سنی, خلیفہ بھی تھے, انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے. انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اخلاص کے ساتھ بغیر تصور کے, بغیر وسوسے کے نماز پڑھنی شروع کی. لیکن انسان ہے, تو انہوں نے ادھر ادھر کا خیال نہ آ جائے اس وجہ سے آنکھیں بند کر لی. نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے, مکروہ ہے, یاد رکھو. ہم لوگ جوش میں آ کر بالکل دل سے پڑھتے ہیں تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں, اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لی. بڑے آدمی تھے, انہوں نے دیکھا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میری نماز کی کیا کیفیت بنی, کیا گت ہے, کیا حالات. آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. ہم لوگ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم آنکھیں کھولتے ہیں, اور یہ لوگ دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور آنکھیں بند کر کے مراقبہ شروع کیا تو وہ پہنچ گئے وہاں جہاں پہنچنا تھا. تو دیکھا کہ بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل, ایسی خوبصورتی والی, ایسی بہترین قد و قامت کی, اتنے اچھی, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی, ایسی ایک عورت ہے. وہ آہستہ آہستہ آ رہی, قریب آئی تو دیکھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. شیخ کے پاس گئے, حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. حضرت میں نے ابھی مراقبہ کیا تو مجھے ایسا دیکھا تھا, حضرت تھے. حضرت نے کہتا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے. ہاں حضرت, کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اس عمل کو جو نماز کی وجہ سے بہترین جی تو چاہتا ہے کہتے ہیں کہ حور کا انتظار کر رہے ہیں, وہاں یہی نماز حور بن کر ملے گی, لیکن وہ حور ایسی تو کہیں نہ ہو, اس وجہ سے نمازوں کو بھی درست کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اعمال مبدل کر لیے جائیں گے, اچھے اعمال اچھی شکل میں اور برے اعمال بری شکل. ان ساری بحثوں کی وجہ سے میں ختم کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالُ بَنِي آدم
وقولہم یوزن، انسان کے اعمال ہی تولے جائیں گے اور انسان کے اقوال ہی تولے جائیں گے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے ہمیں بتایا یہاں پر کہ یہ اشکال پہلے ہو سکتا تھا، لیکن آج تو ہوا کو ناپا جا رہا ہے، گرمی کو ناپا جا رہا ہے، بخار کو ناپا جا رہا ہے، یہ بھی سارے کے سارے عوارض ہے، وہ ناپا جا رہا ہے۔ تو ایک انسان کو جب یہ چیزیں ناپنے کی قدرت ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر المطلق ہے ان کو قدرت نہیں ہوگی؟ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قال مجاہد قسطاس عدل کو کہتے ہیں، بالرومیہ، اس رومیہ پر پھر بحث شروع ہو گئی کہ قرآن پاک تو فی لغت عربی مبین، عربی زبان میں قرآن پاک ہے، اور یہ رومیہ، یہ زبان جو ہے، الفاظ جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو یہ تو رومن زبان کا الفاظ ہو گیا۔ غیر عرب قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے متعلق علماء میں بحث چلتی ہے، پوری تفصیل تو نہیں، خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ دوسری زبانوں کے ہیں لیکن وہ ہماری زبانوں میں چل پڑے ہیں اور اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو نہیں، میں راندر میں بتایا کرتا ہوں کہ پوسٹ مین، پوسٹ بھی انگلش لفظ، مین بھی انگلش لفظ، پوسٹ مین ایک دیہاتی بھی کہتا ہے، گامڑیا بھی کہتا ہے، ایک دبلا بھی کہتا ہے کہ پوسٹ مین آوی گیو، تو پوسٹ مین کا کیا مطلب ہے؟ ڈاک کھانے والا۔ یہ انگلش لفظ ہے لیکن گجراتی میں چل پڑا ہے، اب گجراتی میں پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی طریقے سے یہ الفاظ جو دوسری لغت ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن وہ الفاظ متبدل بالعربی، عربی کی طرف ہو گئے، وہ اس لیے قرآن پاک میں وہ آ گئے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت عجیب بات کہی، مجھے بہت پسند آیا، اور انہوں نے کہا کہ 72 سے زیادہ الفاظ، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ عربی کے علاوہ غیر عربی کے ہیں، اور قرآن پاک میں غیر عربی کے الفاظ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن یہ صرف عربوں کا نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے، اس لیے پوری دنیا کے الفاظ، زبانوں کے الفاظ اس میں ہونے چاہیے۔ بہرحال بالرومیہ یقال القسط مصدر المقصد وهو العادل اما القاسط فهو الجائز۔ حدثنا احمد بن اشکاب، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے آخری حدیث بیان کی، اور یہی حدیث بخاری میں 3 مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ اس سے پہلے آپ حضرت نے پڑھی ہے۔ اس وقت احمد بن اشکاب کی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نکات جو دیکھے جائیں تو بہت کثیر، ایک تو ابھی مولانا نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ولایت اور کیا، خلافت اور ولایت کا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث شروع کی حدثنا الحمیدی، حمیدی میں بھی حمد ہے، اور آخری حدیث لا رہے ہیں اس میں بھی احمد ابن اشکاف ہے، احمد ہے، اس میں بھی حمد ہے۔ حمد سے پہلی حدیث شروع کی اور حمد ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری حدیث کو شروع کی۔ بزرگوں بہت ساری چیزیں ہیں، اب مجھے بھی ذرا ڈر لگ رہا ہے کہ ختم کرنا چاہیے، ورنہ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، حبیبتان، یعنی اللہ کو پسند کا کیا مطلب؟ یہ بولنے والا اللہ کو پسند ہے، جو یہ کلمے بولتا رہتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ کلمتان حبیبتان، کلمہ کلام کی جگہ پر حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان ہے، فٹافٹ فٹافٹ بولتے چلے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کو بولتے بولتے تمہاری زبان پکڑ جاتی ہے، پتہ نہیں تمہیں معلوم ہے کہ نہیں، ورنہ ہے تو کاچو پپام نے پاکو پپام، دونوں کو ساتھ میں ملا کر بولو، دیکھو کیا ہوتا ہے، سمجھ میں؟ اب یہ بولنے میں ہی بہت آسان، جب بولنے میں آسان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، 2 باتیں ہو گئی،
اور تیسرا یہ کہ زبان پر ہلکے آسانی کے ساتھ تم بولتے چلے جاؤ، آچو پپم پاکو پکم نہیں تھائی، آچو پکم کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ نہیں، یہاں تو انگلش والے ہیں سارے ہیں، چلو جو بھی سمجھ گئے ہوں گے بھائی آپ لوگوں کی ذمہ داری پھر سمجھاتے رہنا، ایسا اس میں نہیں ہے، بلکہ جتنا پڑھو بہت زیادہ فائدہ ہے، آسان ہے، اچھی طریقے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آخری جو بات یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتاب ختم ہو گئی، اب ذکر کو تھامے رکھنا، ذکر کو مت چھوڑنا، یہ کلمہ پڑھتے رہنا۔ اور ہم مولوی لوگ جو ہیں دوسروں کو تو کہتے ہیں ذکر کرو، لیکن خود ذکر کا نمبر آتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریقے سے اپنی کتاب پوری کی۔ میں افسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بات جو کہنی تھی وہ پوری نہیں، کہہ تو دیا میں نے، لیکن جو پوری نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں علمی لائن سے ابھی باقی تھے، آپ حضرات کے سامنے ہوتے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بڑی نعمت ہم کو دی ہے، مدرسے کی، طلباء کی، درس حدیث کی، درس فقہ کی، درس قرآن کی، اس نعمت میں اور ترقی ہو، جسمانی ترقی اولاد کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ہے، اور مالی ترقی بھی مال کے ذریعے سے، جو میں نے مثال تمہیں سامنے ذکر کی، اور ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے، حدیث کے نور سے پورے علاقے کو منور فرما دے۔ اور ہم سب سے پہلے دیکھو بات تو یہ کہ او انفسکم و اہلیکم نارا، اصلاح پہلے اپنی ہونی چاہیے، اپنے گھر والے کی ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی ہونی چاہیے، پھر دوسرے۔ آج دوسرے تو ہمارے تو اپنے کا فکر کرتے نہیں، ہم تو بالکل صحیح سالم ہیں، لیکن دوسرے کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، میں آخر میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اور استقامت اور ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی اور اکابرین کی اگر کچھ گستاخی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت، صلاح فلاح سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت